اللہ رب العزت نے احسان کرنے کا جو میسج ہے اسے اپنی توحید کے ساتھ جوڑ کر یہ میسج دیا ہے کہ جتنی اہمیت میرے ہاں میری توحید کی ہے اتنی اہمیت والدین کے ادب کی، احترام کی اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی۔ اگر وہ اس حد تک بھی پہنچ جائے کہ تم اف کہنے پہ مجبور ہو جاؤ، اس اف سے بھی منع کی۔ بیٹے کو اپنا بیلنس قائم کرنا ہے، اسے اپنا وقت اپنے والدین کو بھی دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، بیگم کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ اگر وہ اپنی والدہ کی بات اپنی بیگم سے کر رہا ہے، یہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بات کس انداز سے، کس پیرائی میں اور کن الفاظ میں کر۔ بچے کو اگر یہ خطرہ لاحق ہو کہ میں خدا نہ خواستہ گستاخی نہ کر بیٹھوں، تو اس کے لیے سجیشن یہ ہے کہ وہ اپنا گھر الگ کر لے تاکہ ادب و احترام کا رشتہ بھی قائم رہے اور اپنی لائف بھی اس کی بچ جائے۔ سر، اکثر شادی کے بعد بیٹا والدین سے دور ہو جاتا ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا، اور مشاہدے میں آیا ہے کہ گستاخی بھی ہو جاتی ہے اور ادب بھی جو ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ تو سر، اس چیز کے بارے میں آپ کیا آگاہی فرمائیں گے؟ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین بڑی آس اور امید لگاتے ہیں اپنی اولاد سے، بڑی محبت سے، بڑے انتظام سے بچوں کی شادیوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، رشتہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور بعد میں وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹا میرا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، یا اپنی وائف کی سائیڈ لیتا ہے، میری بے ادبی کر دیتا ہے اور میرا احترام جو ہے وہ قائم نہیں رکھتا، زبان درازی کرتا ہے، اونچا اونچا بولتا ہے، میں بات کروں تو میرے سے چیخ چیخ کے بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس بیٹے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والدین کا ادب اور احترام مرتے دم تک اس پر واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے۔ اگر والدین کوئی سخت بات کر دیں، اس صورت میں بھی ان کا ادب، ان کا احترام واجب ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر والدین کے احسان کے ساتھ جوڑا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جو میسج ہے اسے اپنی توحید کے ساتھ جوڑ کر یہ میسج دیا ہے کہ جتنی اہمیت میرے ہاں میری توحید کی ہے اتنی اہمیت والدین کے ادب کی، احترام کی اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ بڑی عمر تک ہی نہ پہنچ جائیں، دونوں میں سے ایک یا دونوں ادھیر عمر نہ ہو جائیں، اگر اپنی بزرگی تک نہ پہنچ جائیں، پھر فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اگر وہ ادھیر عمر ہو جائیں، اگر وہ اپنی بزرگی کی عمر تک پہنچ جائیں، اگر اولڈ ایجڈ ہو جائیں، اس صورت میں یقیناً ان کی طبیعت بھی ڈیٹیریٹ کرتی ہے، ان کا مزاج ڈیٹیریٹ کرتا ہے، ان کا بیہیویئر ڈیٹیریٹ کرتا ہے، ان کا پیشنس، ان کا ریزیلینس، ان کا صبر، ان کا شکر وہ ڈیٹیریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اس پیمانے پہ قائم نہیں رہتی جیسے جوانی میں ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر یقیناً وہ سخت بات بھی کریں گے، ان کی بات آپ کو چبھے گی، وہ آپ کی وائف کے حوالے سے بھی کوئی بات کریں گے جو آپ کو پسند نہیں آئے گی، وہ آپ کی ان لاس کے حوالے سے کوئی بات کریں گے شاید آپ کو پسند نہیں آئے گی، وہ آپ کی طبیعت کو بھی کوئی بات ان کی شاخ گزرے، کوئی سخت بات کر دیں آپ کو اچھی نہ لگے، وہ بار بار ڈیمنشیا کی وجہ سے اگر والدہ آپ کو اس ایج میں اگر ایک بات دہرا کر کہہ رہی ہو سکتا ہے آپ ٹیمپرامنٹ لوز کر جائیں، اگر ایک ہی مطالبہ وہ بار بار روزانہ کر رہی ہو اور آپ تنگ آ کر آپ اپنا حوصلہ ہار جائیں، اپنا پیشنس لوز کر جائیں، اپنا صبر، اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اس صورت میں بھی اف تک نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور مت ان کو جھڑکو، مت اف کرو۔ یعنی کہ اگر وہ اس حد تک بھی پہنچ جائے کہ تم اف کہنے پہ مجبور ہو جاؤ، اس اف سے بھی منع کی۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہر حال میں پیار سے، شفقت سے، آہستگی سے اور بڑی شائستگی سے ان سے بات کرو اور بڑی نرمی سے جواب دو۔ اب اس کو اپلائی کر لیں کہ وہ اس کی شادی والدین نے بڑی ٹھاٹ باٹ سے کی، بڑی اپنی پسند سے کی، بڑا خرچ کیا، بڑی محبت سے،
اور بڑی توقعات انہوں نے وابستہ کر لی۔ میں اس حوالے سے 2 باتیں کروں گا۔ ایک، والدین کو بھی شروع میں اپنی زندگیوں میں ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات وہ پیار میں بھی وہ حد کراس کر جاتے ہیں، پھر توقعات میں بھی حد کراس کر جاتے ہیں، پھر جب شادی کرتے ہیں بڑے شوق سے کرتے ہیں، پھر توقع ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی طرح مجھے ٹائم دے گا جتنا وہ بیچلر لائف میں دیا کرتا تھا، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اب اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اسے اپنے ٹائم کو بھی ڈیوائیڈ کرنا ہوگا۔ اب یہاں والدین شاید یہ کبھی کبھی ریئلائز نہیں کرتے کہ اسے بھی اپنا فیملی ٹائم چاہیے، اسے بھی اپنا ایکسکلوسیو ٹائم چاہیے، اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت صرف کرنا ہے، مگر ان کا مطالبہ بھی درست ہے اور اس بچے کی پریشانی بھی درست ہے۔ اب وہ ادب قائم نہیں رکھ سکتا، مگر اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں والدین کا ادب، احترام، ان کی تکریم واجب ہے۔ اب وہ اس صورتحال میں اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ بعض اوقات طیش میں آ جاتا ہے، ریئیکٹیو ہو جاتا ہے، اور ریئیکشن میں وہ غلط بات اور غلط لہجے میں اور غلط جملوں کا استعمال کر بیٹھتا ہے جو گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی کی بات کی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، کہ میرے یحییٰ علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر حال میں وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے والے تھے، اور وہ عام لوگوں کی طرح ہرگز سرکش نہ تھے، اور وہ سخت دل نہ تھے، تند خو نہ تھے۔ وہ ہر حال میں وہ ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ان کو خوبصورتی سے پیش آتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی۔ اب یہاں پر ان بچے کو اپنا توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ اپنا میرٹل لائف گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میری والدہ ایج کے اس حصے میں ہے کہ اب وہ اپنا بیلنس تو قائم نہیں کر سکتی، اب بیٹے کو اپنا بیلنس قائم کرنا ہے، اسے اپنا وقت اپنے والدین کو بھی دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیگم کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ اب وہ جتنے حسن التزام کے ساتھ اور حسن اعتدال کے ساتھ وہ وقت استعمال کرے گا، اس کی میرٹل لائف بھی قائم رہے گی اور اس کی پیرنٹل لائف بھی قائم رہے گی، پیرنٹس کے ساتھ بھی اس کا تعلق قائم رہے گا اور پھر اپنی زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی قائم رہے گا۔ اس میں ایک بات ضرور سجیسٹ کروں گا کہ اس میں اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے وہ بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے جو وہ اپنی فیملی کے حوالے سے والدین کو کر رہا ہے، وہ بھی سوچ سمجھ کے کرے کہ کس انداز سے اور کس پیرائے میں کرنی۔ اور اگر وہ اپنی والدہ کی بات اپنی بیگم سے کر رہا ہے، یہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بات کس انداز سے، کس پیرائے میں اور کن الفاظ میں کرنی۔ ہم بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں، الفاظ پہ قابو نہیں رکھتے، الفاظ کا چناؤ غلط کر بیٹھتے ہیں۔ ہم اپنی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا لوگوں سے پیار سے اور حسن کلام کے اہتمام سے بات کیا کرو، خوبصورتی سے بات کیا کرو، اور پھر اچھی نصیحت کے ساتھ بات کیا کرو، اچھے پیرائے میں۔ اب یہاں پر لفظ کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو بات نہیں کرنی ہوتی وہ کر بیٹھتے ہیں، ہم بیلنس لوز کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ضرورت ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیں، ہر بات سوچ سمجھ کے کریں، والدہ سے جس انداز سے بات کرنی ہے تاکہ ادب قائم رہے، زوجہ سے، بچوں سے جس انداز سے کرنی ہے قائم رہے، بیلنس بھی قائم رہے۔ اور بعض اوقات اس صورت میں یہ کروں گا کہ اگر انڈرسٹینڈنگ خراب ہو رہی ہے تو سمجھدار والدین وہ ہیں جو خاموشی سے اپنے بچوں کو الگ کر دیں۔ اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو سیپریٹ لیونگ دے دیں، ایک سیپریٹ ان کا لیونگ ایٹماسفیئر دے دیں، یا ان کا گھر الگ کر دیں یا پورشن الگ کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر چپکلش پیدا ہو رہی ہو اور بچے کو اگر یہ خطرہ لاحق ہو کہ میں خدا نہ خواستہ گستاخی نہ کر بیٹھوں، اور اگر وہ افورڈ کر سکے تو اس کے لیے سجیشن یہ ہے کہ وہ اپنا گھر الگ کر لے تاکہ والدین کی اجازت کے ساتھ کرے، تاکہ ادب و احترام کا رشتہ بھی قائم رہے اور اپنی لائف بھی اس کی بچ جائے۔ کچھ جگہوں پر ہمیں وائس اور ورثہ بھی کرنا چاہتا ہے، کئی فیملی سسٹم میں کامیابی ہو جاتی ہے اور کہیں پر سیپریٹ سسٹم میں کامیابی ہو جاتی ہے، مگر اس سٹیپ کو بھی حکمت کے ساتھ لینے میں عافیت ہے۔